نبی پاک فرماتے ہیں ان مثل المؤمنی کا مثل النحلہ، وہ تو حضرت بلال کو کہا نا، اب مومنوں آپ کے لیے بھی کہا ہے، اچھے مومن بننا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ واٹ از دا کمپیریزن؟ کیا سملیرٹی ہے؟ فرمایا اکلت طیباً ووضعت طیباً، شہد کی مکھی صرف اور صرف پاک کھاتی ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی پاک ہی ہوتا ہے۔ وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ تَفْسُدْ، جس شاخ پر اپنا چھتا بنا لیتی ہے اسے توڑتی ہے نہ وہاں فساد پھیلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی مخلوق ہے اور نبی پاک کی مثال کیسی دینے کا انداز ہے۔ اب سوچ لو کہ بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ حلال و طیب ہی کھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو طاقت ملتی ہے، جو اسے قوت ملتی ہے، اس کے ذریعے اخلاق و کردار سے وہ مسلمان اچھا کردار پیش کرتا ہے، وہ پاک اور طیب کردار ہوتا ہے۔ بندہ مومن جہاں ٹھہرتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، وہاں فساد نہیں پھیلاتا، وہاں جھگڑا نہیں پھیلاتا۔ یہی شہد کی مکھی کرتی ہے نا، جس درخت پر چھتا ہو وہ درخت کو فساد نہیں پھیلاتی۔ اب ہم غور کر لیں، کیا ہم پاک کھاتے ہیں؟ اور جو کھانے کے بعد طاقت ملتی ہے وہ طاقت میں کردار اچھا اپناتے ہیں یا بدماشی کرتے ہیں؟ اور جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، یا اس ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس محلے اور اس ملک میں ہماری وجہ سے امن و سکون ہے، ہماری وجہ سے خوشیاں ہیں۔ یقین کریں یہ ایک حدیث بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ دیر آر بریلینٹ میسیجز۔ اگر سمجھنے والا ہو تو سمجھ جائے کہ کم از کم یار میں شہد کی مکھی جیسا تو بن جاؤں کہ آقا نے فرمایا بندہ مومن وہ ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ پہلی نیت یہ کر لیں کہ آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یار کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے کہ یار یہ آیا کدھر سے، ہڈی بھی سونگے ڈائریکٹ نہیں کھائے گا۔ ہم نہیں چیک کریں گے حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں۔